بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورۃ النمل سے سماعت کیا۔ سورۃ النمل 19ویں سپارے میں موجود ہے اور اس کے اندر کئی سارے مضامین ایسے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں واضح کر رہے ہیں۔ کئی جگہوں پر اللہ نے متوجہ کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ خصوصیت کے ساتھ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ذکر ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو واقعات ہیں وہ اس کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ نمل ہے۔ نمل کہتے ہیں چونٹی کو۔ اس میں ایک واقعہ چونٹی کا ایسا موجود ہے کہ اس سورت کا نام ہی سورہ نمل رکھ دیا گیا۔ اب وہ چونٹی بھی کتنی عظیم الشان چونٹی ہے کہ جس کے نام سے قرآن کریم کے اندر سورت موجود ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا تھا ملک شام یا طائف کی طرف سے۔ مفسرین نے اس میں مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ صاحب تفسیر جلالین اس کو بڑے ایک آپ کہیں کہ عشق کے پیرائے میں بیان کرتے ہیں۔ قرآن کریم اس واقعے کو یوں ذکر فرماتا ہے کہ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے جنات کو بھی تابع کیا تھا، انسانوں کو بھی تابع کیا تھا اور پرندوں کو بھی تابع کیا تھا۔ اور پرندوں کی بولیاں آپ جانتے تھے، دور دراز سے جو مخلوق گفتگو کرتی تھی، ہوا وہ گفتگو لوگوں کی مخلوقات کی حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچاتی تھی۔ تو یہ جو چونٹی والا واقعہ ہوا، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، کہ جب یہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر وادی نمل میں گئے، یعنی چونٹیوں کی وادی میں گئے۔ چونٹیوں کی وادی کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یا تو ملک شام کی بات ہے یا پھر یہ طائف کی بات ہے جہاں چونٹیوں کی بہت کثرت ہوا کرتی تھی۔ صاحب تفسیر جلالین نے لکھا ہے، تو جب آپ چونٹیوں کی وادی میں گئے، ظاہر ہے کہ ایک بڑا لشکر تھا، ابھی چونٹیوں سے یعنی چونٹیوں کا لشکر جہاں موجود تھا اس سے ابھی 3 میل دور آپ کا قافلہ تھا۔ کتنی دور؟ 3 میل دور آپ کا قافلہ تھا کہ چونٹیوں نے آپ کے قافلے کی آہٹ کو پہچان لیا۔ جو ملکہ چونٹی تھی اس نے کہا اپنی چونٹیوں سے کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے میری چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، سلیمان اور ان کا لشکر آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے دہانی میں وہ تمہیں کچل دیں۔ یہ ملکہ چونٹی نے کہا تو حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ بات پہنچ گئی۔ فتبسم ضاحکا من قولها، قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان نے جب یہ سنا چونٹی کی بات کو تو وہ مسکرا دیے۔ وقال ربی
اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر گزار بن جاؤں ان نعمتوں پر جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی. آپ کے جو والد تھے حضرت داؤد علیہ السلام تھے. حضرت سلیمان حضرت داؤد کے بیٹے تھے. قرآن نے کہا نا کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، کہ داؤد کی وراثت پائی سلیمان نے، یعنی ان کے بعد پھر نبی ہوئے سلیمان، وہ ان کے بیٹے تھے. تو اب یہ جو چونٹیوں کا مکالمہ ہے، کلام ہے، اس سے ہمارے لیے بڑا درس ملتا ہے اور بڑا ہمارے لیے سیکھنے کا پہلو اس میں موجود ہے. چونٹی نے دیکھیں کیا کہا. چونٹی نے یہ کہا کہ سلیمان اور ان کا لشکر آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بے دہانی میں کچل دیں. بے دہانی میں کچل دیں، یعنی چونٹی بھی یہ جانتی تھی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ عدل کرنے والے ہیں، یہ بلا وجہ تو چونٹیوں کو بھی نہیں اذیت دیتے، ہمیں بھی نہیں کچلیں گے، بلا وجہ نہیں کچلیں گے. بے دہانی میں ان کو نظر نہ آئے اور وہ ہمیں کچلتے ہوئے چلے جائیں، یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن اگر سلیمان کو علم ہوگا کہ یہاں کوئی جان ہے، چاہے وہ چونٹی ہی کیوں نہ ہو، تو اسے جان بوجھ کر نہیں کچلیں گے بلکہ اپنا راستہ بدل لیں گے. تو ابھی ہمارے لیے بڑا درس ہے. یہاں تو ہم انسانی جانوں کی قدر و قیمت نہیں جانتے، ذرا سی بات پہ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، ذرا سی بات پہ قتل و غارت گری. آج شہروں کا کیا حال ہے، خصوصاً شہر کراچی کا ٹارگٹ کلنگ کا ایک گڑھ بن چکا ہے. ذرا سی بات پہ مار دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ اسنیچنگ کے اندر کوئی کسی سے موبائل چھیننے آیا، کوئی کسی سے پرس چھیننے آیا، اس نے ذرا سی مزاحمت کر لی، اس کو مار دیا. تو انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. دین تو درس دیتا ہے چونٹیوں کی اور چھوٹے چھوٹے جو حشرات الارض ہیں، بلا وجہ ان کو نہ مارو، بلا وجہ ان کو نہ ستاؤ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک چڑیا آئی. یہ تو حضرت سلیمان کا ذکر ہے نا، آپ سنیے اپنے رسول کا ذکر. اگر سلیمان پرندوں کی بولیاں سمجھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بدرجہ اولا پرندوں کی بولیاں سمجھتے ہیں. کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت، سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور سلیمان علیہ السلام کے معجزات، ان سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کے پاس معجزات ہیں. ایک چڑیا آئی حضور کی بارگاہ میں اور آ کر کہنے لگی کہ کسی نے میرے بچے کو پکڑ لیا ہے، لہٰذا آپ میرے بچے کو چھڑوا دیں. حضور نے اپنے صحابہ سے پوچھا بھائی کس نے اس کے بچے کو پکڑا ہے؟ تو وہ ایک صحابی نے کہا کہ رسول اللہ میں نے پکڑ لیا تھا، چڑیا کا بچہ تھا، پکڑ لیا تھا اس کو. کہا کہ اس کی ماں نے شکایت کی ہے، اس کو چھوڑ دو. انہوں نے چھوڑ دیا. ایک مرتبہ ایک اونٹ آیا حضور کی بارگاہ میں اور آ کر اس نے شکایت کی کہ میرا مالک مجھ پر بہت ظلم کرتا ہے. تو حضور نے فرمایا، اس کے مالک کو بلایا اور کہا کہ اس نے مجھ سے شکایت کی، تم اس کو مارتے ہو، اس پر ظلم کرتے ہو، اسے مت مارا کرو، یہ بے زبان جانور ہے، مت مارا کرو جانوروں کو. اسی طرح دراز گوش گدھا ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کر آیا. بکریاں حضور کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہوتی تھیں. چونٹیوں کا بھی ایک واقعہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ جا رہے تھے، کسی نے چونٹیوں کے بل میں آگ لگا دی. تو حضور علیہ السلام نے سخت غضب کا اظہار فرمایا اور حضور نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ مخلوق کو آگ کا عذاب دے. یعنی آگ کا عذاب کسی کو دینا یہ صرف اللہ ہی کے شایان شان ہے. کسی بھی مخلوق کو جائز نہیں ہے کہ کسی کو آگ لگا دے. یہی وجہ ہے کہ منع کیا جاتا ہے کہ کسی کو پکڑ لیا، اس کو پکڑ کے آگ لگا دیتے ہیں نا. آج کل ڈکیتوں کو پکڑا اور پکڑ کے آگ لگا دی، یہ بڑا عام ہے. آگ کا عذاب دینا جائز نہیں ہے، آگ نہیں لگانی چاہیے. ماورائے عدالت قتل ویسے ہی اچھی بات نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، اب جو کچھ ہو رہا ہے جب نہیں دیکھیں گے ادارے
تو پھر لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یہی کریں گے، اپنی جانیں بچائیں گے۔ وہ اگر پسٹل لے کے آتے ہیں تو یہ بھی پسٹل رکھیں گے، ان کے مارنے سے پہلے یہ مار دیں گے، یہ سب کچھ ہوگا، فساد ہوگا، اور کیا۔ یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن آگ کا عذاب دینا کسی کو جائز نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک واقعہ ہو گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ اس کے بعد چلیں، اس کے بعد آپ نے جناب، آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی، پرندے سارے موجود تھے، تصور کریں نا کیسا ماحول ہوگا۔ سارے پرندے موجود ہیں لیکن ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ ایک پرندہ ہے نا ہدہد، وہ نظر نہیں آ رہا۔ ہدہد کا لفظ بھی قرآن میں موجود ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہاں پرندے سارے جمع ہیں، ایک مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں غائب ہے؟ کہا کہ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، یہ آیا کیوں نہیں ہے مجلس میں؟ میں اسے عذاب شدید دوں گا، اسے ماروں گا۔ اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اسے ذبح کر دوں گا۔ اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا پھر یہ میرے پاس کوئی ایسی جسٹیفیکیشن لے کر آ جائے، کوئی ایسی واضح میرے پاس بات لے کر آ جائے کہ میں اسے قبول کر لوں۔ چنانچہ کچھ دیر میں ہدہد آ گیا اڑتا ہوا۔ تو اس نے کہا کہ اے بادشاہ، اے اللہ کے نبی، میں ایک جگہ سے گزرا تھا، ملک سبا تھا وہ، وہاں سے گزرا، میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، لوگ اسے سجدہ کر رہے ہیں اور لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں، لوگ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کو لوگوں نے بادشاہ بنایا۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے دیکھا کہ ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عطا فرمایا ہے اور وہ ان لوگوں کی ملکہ بنی ہوئی ہے۔ وَأُوتِیَتْ مِن كُلِّ شَیْءٍ، ہر چیز اللہ نے اسے عطا کر رکھی ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِیمٌ، بڑا سا اس کا تخت ہے۔ اور میں نے دیکھا وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، سجدہ اس کو نہیں کر رہے تھے، سجدہ کر رہے تھے سورج کو، چاند کو۔ اللہ کو چھوڑ کر سورج چاند کو سجدہ کر رہے ہیں۔ میں نے ایک ایسی قوم دیکھی ہے، ایک ایسی عورت کو میں نے دیکھا ہے۔ ہدہد نے آ کے ساری بات بتائی۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، دیکھتے ہیں کہ تم سچ بول رہے ہو یا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ایسا کرو، ایک خط اس کو لکھ کر دیا۔ وہ خط کیا تھا؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین، یہ خط کا عنوان تھا۔ یہ قرآن میں مضمون موجود ہے، آیت موجود ہے۔ وہ جو آتی نا، ایک سوال بھی پوچھا جاتا ہے جنرل نالج کا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے بیچ میں کہاں ہے؟ تو بتاتے ہیں 19ویں سپارے میں سورہ نمل کے اندر وہ یہ مقام ہے۔ تو انہوں نے لکھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط سلیمان کی جانب سے شروع ہوتا ہے اور اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، اور تم مجھ پر بلندی نہ چاہو بلکہ تم میرے پاس مسلمان ہو کر آ جاؤ۔ یہ خط لکھا اور یہ خط لکھ کر ہدہد کو پکڑا دیا اور کہا کہ جا کر وہاں خط ڈال کے آ جاؤ۔ وہ خط لے کر چلا گیا، وہاں جا کر ڈال دیا۔ تو قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اب جب خط ملا تو وہ ملکہ بلقیس تھی۔ ملکہ بلقیس کو جب خط ملا ملک سبا کے اندر، تو انہوں نے، جو ان کے وزیر مشیر سب موجود تھے نا، اور جیسا کہ ہدہد نے بھی بتایا کہ اور قرآن نے کہا کہ انہیں اللہ نے بہت کچھ عطا فرمایا، بڑی قوت تھی ان کے پاس، بڑی جمعیت تھی ان کے پاس، بڑا لشکر تھا ان کے پاس۔ تو اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ اس نے پھر مشورہ کیا، اس نے کہا یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اے میرے گروہ، اے میرے بادشاہوں، اے میرے وزیروں مشیروں، تم مجھے مشورہ دو۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم گواہ نہ بن جاؤ اور تم اس میں شامل نہ ہو جاؤ۔ مسئلہ یہ ہے، مسئلہ پھر بتایا کہ
مجھے ایک خط ملا ہے اور خط کا یہ عنوان ہے، اور کہا اس نے کہ یہ جو بادشاہ ہیں نا، بادشاہوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں آ کے تباہی کر دیتے ہیں، اور جو اس بستی کے باعزت لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ لوگ حقیر بنا دیتے ہیں۔ یہ ان بادشاہوں کا مزاج ہوتا ہے۔ اب یہ مشورہ چل رہا ہے، تو انہوں نے کہا قالوا نحن اولو قوت و اولو باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، کہ ہم بہت قوت والے ہیں، ہم بڑے ساز و سامان سے لیس ہیں، جو چاہیں آپ فیصلہ کریں، ہمیں قبول ہے، ہم تیار ہیں۔ آپ چاہیں جنگ کا کہیں، آپ چاہیں وہاں جانے کا کہیں، ان سے ملاقات کا کہیں، جیسا چاہیں آپ کہیں، ہم تیار ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں ایسا کرتی ہوں کہ ایک تحفہ ان کو بھیجتی ہوں، فناظرۃ بما یرجع المرسلون، تحفہ بھیج کے دیکھتی ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ وہاں سے جواب کیا آتا ہے۔ یعنی رسپانس میں انہوں نے خط کے جواب میں بجائے خود جانے کے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا نا کہ میرے پاس آ جاؤ، مسلمان ہو کر آ جاؤ، تو وہ خود نہیں گئے بلکہ انہوں نے تحفہ بھیج دی۔ جب تحفہ پہنچا ہے فلما جاء سلیمان، جب وہ تحفہ پہنچا ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس، قال اتمدوننی بمال، تو آپ نے کہا کہ تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو، مجھے مال دینا چاہتے ہو۔ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے نا وہ اس سے بہت بہتر ہے کہ جو تمہیں اللہ نے دیا ہے۔ یعنی تمہیں جو کچھ بھی دیا ہے تمہیں اس پہ بڑا فخر ہوگا، بڑا ناز ہوگا، لیکن جو کچھ میرے پاس ہے نا تمہارا تصور بھی نہیں ہے، جو کچھ اللہ نے مجھے دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ قال یا ایھا الملأ، اے میرے وزیرو، اے میرے مشیرو۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام تو کہنے لگے کہ یہ بتاؤ ایکم یاتینی بعرشھا، کہ ملکہ بلقیس کا تخت یہاں پر کون لے کر آئے گا؟ اب ملکہ بلقیس کا تخت کوئی برابر والے کمرے میں تو رکھا نہیں تھا، وہ ایک الگ ملک تھا کئی میلوں دور، اور وہ جو تخت تھا اس کے بارے میں ہدہد نے بھی بتایا کہ بہت بڑا تخت تھا وہ، اور مفسرین نے لکھا ہے اس کا سائز بھی لکھا ہے، بہت بڑا وہ تخت تھا، ہیرے جواہرات سے وہ لدا ہوا تھا، بہت وزنی تھا، بہت بڑا تخت تھا، اتنا بڑا عرش، اتنا بڑا اس کا تخت، تخت بادشاہی اتنی دور رکھا ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لوگوں سے کہتے ہیں، اپنی مجلس میں موجود، کیونکہ ان کی مجلس میں جنات بھی ہوتے تھے، انسان بھی ہوتے تھے، پرندے بھی ہوتے تھے، تو اپنی مجلس میں موجود لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ ایکم یاتینی بعرشھا، کہ اس کا تخت میرے پاس کون لے کر آئے گا؟ قبل ان یاتونی مسلمین، قبل اس کے کہ وہ میرے پاس مسلمان ہو کر آ جائے، یعنی میرے پاس آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں پہنچا دو۔ اب یہ ایک امتحان بھی تھا اس کا بھی امتحان تھا، اور یہ جو لوگ موجود تھے ان کی بھی طاقت کو ظاہر کرنا تھا، اور قرآن کریم نے بہت ساری چیزیں جو ہے نا یہاں پر بیان فرمائی ہیں، اور بہت سارے راز ہیں یہاں پر موجود۔ تو قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن، ان میں جو بڑا جن تھا نا، بڑا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اے اللہ کے نبی، اے میرے سردار، آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، کہا آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے، مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں وہ تخت آپ کے پاس پہنچا دوں گا، یعنی یوں جاؤں گا اور یوں آؤں گا، یا کسی طرح منگوا لوں گا۔ تو اب یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی کہ اتنا بڑا تخت اتنی دور سے مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے توجہ فرمائی اور دیکھا کہ کوئی اور کچھ بولے، تو قال الذی عنده من العلم، قرآن کہتا ہے کہ اب باری تھی انسان کی، انسانوں میں ایک وہ شخص کے
جسے اللہ نے علم عطا فرمایا تھا۔ اب یہ کون سا علم ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے؟ عندہ علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا علم تھا، کتاب کا علم۔ تو یہ کتاب ایسی چیز ہے، اللہ کی کتاب ایسی چیز ہے، قرآن ایسی چیز ہے کہ اس کا علم اگر اللہ کسی کو عطا فرما دینا تو وہ دنیا کو مسخر کر لے، اپنے حساب سے چیزوں کو چلا لے۔ تو جتنا کوئی اس میں غور و غوطہ خوری کرے، جتنا کوئی اس سے تعلق جوڑے، اللہ تعالیٰ کی اتنی ہی عطائیں، اتنی ہی نوازشات اس کے اوپر ہوتی ہیں، چیزیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، معاملات اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اس کے بس ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام آسان فرما دیتا ہے، اس کے راستے سمٹ جاتے ہیں، فاصلے سمٹ جاتے ہیں۔ ہم جہاں گھنٹوں میں پہنچتے ہیں وہ وہاں سیکنڈز میں پہنچتا ہے۔ یہ باتیں ہماری عقل میں نہیں آتی، اس لیے کہ ہماری عقل محدود ہے، اور کئی بار ہم اس کے اوپر بات کر چکے ہیں۔ عقل کے اوپر اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ انسان اللہ کی قدرت کو اپنی عقل کے اوپر رکھ کر سمجھنا شروع کر دے، نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ کی قدرت ہماری عقل میں نہیں آ سکتی، اور یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرتوں میں سے ہیں۔ اللہ جسے چاہے وہ طاقت عطا فرما دے کہ وہ ما ورائے عادت اور برخلاف عادت اور خرق عادت، اس سے امور جو ہے نا وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں، عادتاً جو کام نہیں ہوتا وہ اس سے ہونا شروع ہو جائے۔ اللہ جسے چاہے یہ طاقت عطا فرما دے۔ لوگ کہتے ہیں نا ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہ سب باتیں، بھائی اللہ جسے عطا فرما دے۔ اب دیکھیں نا قرآن جو بیان کر رہا ہے، کیا یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی ہماری؟ کیا اسے بھی نہیں سمجھیں گے؟ کیا اس پہ بھی مان نہیں لائیں گے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس، جس شخص کے پاس، جس انسان کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کیا کہا؟ اب جن کی بات ہمیں یاد ہے، بڑے جن نے کیا کہا تھا؟ بڑے جن نے کہا تھا کہ آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت آپ کی بارگاہ میں لے کر میں آ جاؤں گا، حاضر کر دوں گا۔ اب کہا اس شخص نے جسے اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا ہے، اور وہ انسان تھا، اور ان کا نام تھا آصف بن برقیہ، وہ حضرت سلیمان کے صحابی تھے۔ انہوں نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اے میرے سردار، مجھے اجازت دیجئے، میں وہ تخت آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ اللہ، یعنی جن لے کر آ رہا تھا کھڑے ہونے سے پہلے، وقت ہے نا اس کے اندر، وقت لگتا ہے۔ اور انسان جسے اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا ہے، انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اتنا بڑا تخت، یہاں بیٹھے بیٹھے پلک جھپکنے سے پہلے۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اسی کو کرامت کہتے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے۔ ولی کی کرامت ہوتی ہی وہی ہے جو سمجھ میں نہ آئے، اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر کرامت نہیں ہے۔ نبی کا معجزہ ہوتا ہی وہی ہے جو عقل میں نہ آئے، اگر عقل میں آ جائے تو پھر معجزہ کیا؟ تو جیسے نبی کا معجزہ عقل میں نہیں آتا، ویسے ہی ولی کی کرامت عقل میں نہیں آتی۔ اب دیکھیں، اور پھر وہ آ بھی گیا نا، انہوں نے کہا کہ پلک جھپکنے سے پہلے میں حاضر کر دوں گا، اور کر دیا انہوں نے حاضر۔ جب انہوں نے حاضر کر دیا، جب دیکھا اپنے سامنے رکھا ہوا، قرآن کہتا ہے فلما رآہ مستقرا عنده، جب دیکھا اپنے سامنے رکھا ہوا تو یہ نہیں کہا کہ دیکھا میری طاقت دیکھی، میری طاقت کا اندازہ کیا کسی نے؟ وہ کھڑے ہو کے انہوں نے جناب کوئی نعرے لگائے ہوں، کوئی انہوں نے جو ہے نا وہ لوگوں کے اوپر کوئی روب جھاڑا ہو کہ میں نے کتنا بڑا کام کر دیا، کیسا کمال کر دیا۔ جو علم والے ہوتے ہیں نا، ان کا یہ رویہ نہیں ہوتا۔ اگر اللہ ان پر کوئی فضل فرمائے تو وہ مزید انکساری کرتے ہیں، مزید جھک جاتے ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا اس کو اپنے سامنے رکھا ہوا تو انہوں نے کہا قال ھذا من فضل ربی، یہ جو کچھ ہوا ہے نا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ لیبلونی ااشکر ام اکفر، اور اس نے اس فضل کے ذریعے سے مجھے آزمایا ہے کہ میں اس کا مزید شکر کرتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں، میں کوئی تکبر کرتا ہوں۔ اب دیکھیں اس کے اندر کئی ساری باتیں۔ یہ جو جن نے کہا تھا کہ میں کھڑے ہونے سے پہلے لا دوں گا، یہ بھی کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی،
لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتظار کرنا یہ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ میری مجلس میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس سے پہلے لے آئیں گے، وہ جانتے تھے اس بات کو۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو عطا کرتا ہے کہ انبیاء وہ باتیں جان لیتے ہیں جو ایک عام شخص نہیں جان پاتا۔ ان کے سامنے بہت ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں، ان کے سامنے پردے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو عطا فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی یہ علم تھا، آپ نے انتظار کیا، توقف کیا، اور وہاں سے جو ہے وہ ایک صحابی جو تھے ان کی طرف سے رسپانس آیا کہ پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دو۔ اب دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت میں سے، آپ کے صحابیوں میں سے ایک جن اور ایک انسان۔ جن لا رہا ہے کھڑے ہونے سے پہلے، انسان لا رہا ہے پلک جھپکنے سے پہلے۔ یہ آپ کے صحابیوں کی طاقت ہے تو پھر اندازہ کریں سلیمان علیہ السلام کی طاقت کیا ہوگی۔ ابھی تو آپ نے کام کیا ہی نہیں تھا نا، آپ نے تو اپنی محفل میں موجود لوگوں سے کروایا تھا۔ اگر آپ کرتے تو پھر کیا کرتے، اندازہ کریں۔ تو آپ نے ان لوگوں سے کروایا تھا۔ اگر آپ کرتے، اگر ایک اللہ کا نبی کرتا، ولی اس انداز سے کر رہا ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے آ گیا، اگر نبی کرتا تو کیا ہوتا؟ تو یہ جناب اولیاء کی طاقتیں ہیں، یہ انبیاء کی طاقتیں ہیں، اور انہوں نے پھر اس بات کا اظہار بھی فرمایا۔ بہرحال اس مضمون پر اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن مضامین اور بھی ہیں جن پر گفتگو کرنی ہے۔ آگے چلتے ہیں ایک واقعہ اور، بلکہ اسی سے متصل جب یہ ہو گیا، وہ جب آ گیا تخت، پہلے اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ جب تخت ہو گیا، آ گیا، تو پھر پیچھے پیچھے سے وہ لوگ بھی آ گئے۔ جب ملکہ بلقیس یہاں پہنچی تو ان کو یہ تخت دکھایا اور کہا کہ اس تخت کو پہچانتی ہو؟ فلما جاءت قیل اہٰکذا عرشک، کہ ایسا ہی تھا تمہارا تخت؟ تو انہوں نے کہا قالت کأنہ ہو، ہاں تھا تو ایسا ہی۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسلمان ہو گئیں، ایمان لے آئیں حضرت سلیمان علیہ السلام پر۔ تو یہ وہ ایک نشانی تھی اور ان کی ذہانت کا امتحان بھی تھا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کے اندر کچھ تبدیلیاں بھی کروا دی تھی اتنے وقت میں، جب تک وہ آ رہی تھیں، تو یہاں اس کے اندر تخت میں کچھ تبدیلی بھی ہو گئی تھی۔ دکھایا، پھر دکھا کے ان کی ذہانت کا امتحان لیا کہ ہاں بھئی پہچانتی ہو؟ کہاں کہ ہاں یہ وہی میرا والا جو ہے وہ تخت ہے۔ اور ظاہر ہے کسی کے سامنے اگر اتنا بڑا ایک کوئی واقعہ پیش آ جائے، اس کی چیز اتنی دور سے اٹھا کر اور اتنی بھاری، اتنی بڑی وہ منگوا دی جائے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو دیکھ کر حیران ہو جائے گا، ششدر ہو جائے گا۔ تو اگین یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک صحابی کا فعل تھا اور یہ ان کی کرامت تھی۔ آگے چلتے ہیں، سورہ نمل ابھی چل رہی ہے، 20واں سپارہ شروع ہوتا ہے، بس 20ویں سپارے کے آغاز کے چند مضامین پر ہم گفتگو کریں گے، وقت ہمارے پاس اچھا خاصا ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے کئی ساری نشانیاں یہاں بیان کی ہیں اور کہا کہ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا، اسی طرح کہا امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کہ کون ہے کہ جو مضطر کی، جو تکلیف والے کی، جو پریشان حال کی دعا کو سن لیتا ہے، اور ویکشف السوء، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ کون ہے؟ توجہ اپنی طرف کروائی ہے۔ اِلٰہ مع اللہ، بار بار کہا ہے اِلٰہ مع اللہ، کہ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ تو اس طرح نشانیاں اپنی بیان کی ہیں اور پھر اپنی طرف اللہ نے متوجہ کیا ہے بار بار کہ اللہ کے سوا کون ہے۔ اور پھر کہا کہ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کہ جب تم سمندر کی ظلمتوں میں، جب تم زمین کی اندھیروں میں گم ہو جاتے ہو، کہیں بھٹک جاتے ہو، تو تمہیں ہدایت کون دیتا ہے؟
تمہیں رستہ کون دکھاتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا ہے اللہ کے سوا کوئی اور؟ آپ انداز دیکھیں نا کہ پہلے اللہ نے متوجہ کیا اپنی نشانیوں کی طرف، اور بندے کا جو اللہ سے ایک تعلق ہوتا ہے، تصور کریں نا کہ ایک سمندر ہے، اندھیرا ہو رہا ہے، رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، کشتی میں سفر کر رہے ہیں، بیچ سمندر جا کے کشتی خراب ہو گئی، بیچ سمندر کشتی خراب ہو، آس پاس سارا سمندر ہے، اوپر رات کی گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں، سخت اندھیرا، سخت رات کالی، بیچ میں کشتی جناب ڈول رہی ہے، کشتی خراب ہو گئی ہے، آس پاس سارا سمندر ہے۔ کیسا منظر ہے، کتنا خوف آ رہا ہے۔ اس وقت کون یاد آتا ہے؟ ویسے مسلمان بندہ جو ہے وہ اللہ کو بھول جائے گا، اپنے جب مستی مذاق میں لگا ہوا ہوگا نا، سیر کے لیے گیا ہوا ہے، کشتی میں بیٹھا ہوا ہے جناب، سیر کر رہا ہے، تفریحیں چل رہی ہیں، مستی مذاق چل رہا ہے، اس وقت اللہ یاد نہیں آئے گا، نمازیں بھی یاد نہیں آئیں گی، کچھ یاد نہیں آئے گا، اپنے دوستوں میں مذاق میں وہ لگا رہے گا، تفریحوں میں لگا رہے گا، کھیل تماشوں میں لگا رہے گا، کشتی میں سفر کر رہا ہے، مزے کر رہا ہے، اللہ یاد نہیں آئے گا۔ لیکن جو ہی کشتی خراب ہوئی، جو ہی رات ہوئی، بس پھر صرف اللہ یاد آئے گا، صرف اللہ یاد آئے گا، پھر کوئی اچھا نہیں لگے گا، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، مصلی ہوگا، بس یہی سب چیزیں ہوں، آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہوں گے، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے۔ تو ایک تعلق تو ہے نا رب سے، گو کہ گناہگار ہے بندہ، گو کہ شیطان حاوی ہو جاتا ہے، بہکا دیتا ہے، گو کہ نفس ہے اسے بھٹکا دیتا ہے، لیکن ایک کنیکشن تو ہے نا، جب کہیں پھنس جاتا ہے تو بس پھر صرف اللہ ہی ہوتا ہے، وہ کنیکشن ہے۔ تو یہ بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے کہ جب پھنس جاتا ہے تو پھر ہمارے پاس آتا ہے، پھر ہمیں یاد کرتا ہے۔ تو کہا کہ پہلے ہی یاد کر لو کہ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر تمہیں ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے نا، تو پھر چلے آؤ اللہ کی طرف۔ تو یہ بڑے پیارے اس کے اندر مضامین ہیں۔ آگے سورہ قصص شروع ہوتی ہے، اس کا تو نام ہی قصص ہے، قصص کا مطلب قصے، تو اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا پیارا قصہ ہے، پورا تفصیل کے ساتھ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اس قصے کو بس بیان کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو وہاں سے یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور پھر آخر تک آپ کی شادی کیسے ہوئی، پھر آپ نے جناب ہجرت کیسے کی، وہ سارے واقعات، پھر فرعون کے پاس کیسے پہنچے، پھر وہاں جو جادوگروں کے ساتھ معاملہ ہوا، وہ کئی جگہوں پر آیا ہے قرآن میں، لیکن یہاں پر پورا بیک گراؤنڈ بتانے کے بعد پھر آئے، اور پھر فرعون سے بھی کیا کیا مکالمات ہوئے، وہ مکالمات اور جگہوں پر ذکر نہیں ہے جو یہاں پر ذکر ہیں۔ تو میں اختصار کے ساتھ بس قرآنی آیات پڑھے بغیر میں بس واقعہ بیان کروں گا۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جس ماحول میں اور جس وقت میں ولادت ہوئی ہے، وہ وقت تھا کہ جب فرعون کی بادشاہت قائم تھی، اور فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا۔ وہ خواب یہ تھا کہ ایک آگ آتی ہے اور وہ آگ آ کے اس کی جو سلطنت ہے نا اسے جلا دیتی ہے۔ وہ بڑا ڈر گیا، اٹھا اور اٹھ کر جا کر اس نے کہا، لوگوں سے اس کی تعبیر پوچھی، اس کو پتہ یہ چلا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو کہ تمہاری سلطنت ختم کر دے گا۔ تو اب اسی سال سے اس نے حکم دیا کہ جتنے لڑکے پیدا ہونا ان کو مار دو، لڑکیوں کو رکھو، لڑکوں کو مار دو۔ قرآن کہتے ہیں نا جگہ جگہ کہ وہ تمہاری لڑکیوں کو رکھتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ، تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے، لڑکوں کو مار دیتے تھے، بچوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیتے تھے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی وہ بچہ ہو کہ جو میری سلطنت کو ختم کر دے۔ اب کیا ہوا؟ اب دیکھیں، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، ہے نا؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، تو فرعون کی جانب سے آرڈر تھا کہ جو بھی بچہ پیدا اسے مار دیا جائے۔ اب دستور کے مطابق ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ آپ کو بھی قتل کر دیا جاتا، لیکن آپ اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ سب کام لینا تھا، تو اب اس کی سبیل کیسی بنی؟ آپ کی والدہ محترمہ نے، جب آپ پیدا ہوئے، والدہ محترمہ نے کہا، اب آپ پریشان ہو گئی کہ یہ تو میرے بچے کو مار دیں گے۔ تو آپ نے پھر ایک تابوت کے اندر حضرت موسیٰ کو بند کیا، اور بند کرنے کے بعد اس تابوت کو نہر میں چھوڑ دیا۔ اس نہر کے پیچھے پیچھے پھر آپ کی بہن چلتی چلی گئی، دیکھیں کہ یہ کہاں جاتا ہے تابوت۔ اچھا، وہ تابوت بہتا 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 فرعون کے محل کے آگے سے گزرا۔ وہ اتفاق سے فرعون اور فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ، وہ اللہ کی ولیہ تھی، فرعون کی جو زوجہ تھی، جی بڑی نیک پارسہ خاتون اور اللہ کی مقرب، حضرت آسیہ زوجہ فرعون، وہ اور فرعون یہ دونوں نہر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، سیر کرنے آئے ہوئے تھے۔ تو دیکھا کہ ایک تابوت آ رہا ہے، جب کھول کے دیکھا اس کے اندر بچہ، اور فرعون نے تو دیکھتے ہی بولا کہ اس کو مار دو۔ تو حضرت آسیہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی مقرب تھیں، اور وہ ان چیزوں سے ویسے ہی فرعون کی پالیسیوں سے پریشان تھیں۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ ایک بچہ ہے اندر، اور بچہ بھی ایسا جو اللہ کا نبی ہے، ظاہر ہے تو ان کا اللہ کے نبی کا چہرہ ہی پر نور ہوتا ہے، اور بچے کے اوپر نور ہی الگ ہوتا ہے۔ تو جب دیکھا اتنا پر نور بچہ، اتنا خوبصورت بچہ، اچھا ان کی اولاد نہیں تھی، فرعون کی اولاد نہیں تھی کوئی۔ تو حضرت آسیہ نے جب دیکھا کہ بچہ ہے، اتنا خوبصورت بچہ ہے، فرعون نے بولا مار دو۔ حضرت آسیہ نے بولا کہ نہیں بھائی، کیوں مارو گے؟ اتنا خوبصورت بچہ ہے، اتنا پیارا بچہ ہے، اسے ہم رکھ لیتے ہیں، اسے ہم پال لیتے ہیں، ہماری اولاد نہیں ہے، ہمارا گھر بس جائے گا۔ تو فرعون نے کہا کہ نہیں، کہیں یہ وہ بچہ نہ ہو، اس کو ڈر لگا رہتا تھا، کہیں یہ وہ بچہ نہ ہو جو میری سلطنت ختم کر دے گا۔ وہ کہا کہ بھئی کیا ہو گیا تمہیں؟ اتنا پیارا بچہ ہے، اتنا اچھا بچہ ہے، اس کو ہم پال لیتے ہیں اپنے گھر میں، ہم اس کی تربیت کریں گے۔ ٹھیک ہے، مان گیا فرعون، لے آئے گھر میں۔ تو حضرت موسیٰ کی جو پرورش ہوئی ہے وہ فرعون کے گھر میں ہوئی ہے، فرعون کے گھر میں پرورش ہوئی حضرت موسیٰ کی، اور پھر انہوں نے بڑے ہو کے اس کی سلطنت کو ختم کر دیا۔ اب کیا ہوا جناب؟ اب یہ ہوا کہ وہ لے کر آئے گھر میں، اور اب فرعون کو پریشانی تو لگی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ فرعون نے دیکھا کہ یہ بچہ بڑا ذہین ہے، کوئی ایکسٹرا آرڈنری انٹیلیجنٹ بچہ ہے، اتنے چھوٹے بچے اتنے ذہین ہوتے نہیں ہیں، یہ بڑا ذہین بچہ ہے، بریلینٹ بچہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ اس نے پھر ایک امتحان لیا حضرت موسیٰ کا۔ وہ امتحان یہ تھا کہ ایک تشت میں، ایک تھال میں انگارے رکھے، اور اسی میں جو ہے وہ سرخ پتھر رکھے چمکنے والے، اور حضرت موسیٰ جو کرالنگ کرتے تھے، چھوٹے سے تھے، زمین پر وہ جا رہے تھے، اور ان کے سامنے وہ تھال رکھ دیا۔ تو جو بچہ ہوگا اس کے سامنے اگر آپ ایک انگارہ رکھیں گے، انگارہ زیادہ چمکتا ہے، پتھر انگارے کے مقابلے میں کم چمکتا ہے، ظاہر ہے وہ اتنا تو نہیں چمکتا۔ بچہ جو ہے نا وہ چمکتی ہوئی اور اس طرح کی بھڑکتی ہوئی چیز کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے۔ تو مقصد یہ تھا کہ اگر تو یہ کوئی عام بچہ ہے تو یہ انگارہ اٹھا لے گا، اور اگر یہ کوئی خاص بچہ ہے تو پھر پتھر اٹھائے گا، انگارہ نہیں اٹھائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ اس نے جو ہے نا امتحان لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب وہ جب رکھا، حضرت موسیٰ جا رہے تھے تو ان کا ہاتھ پڑ رہا تھا پتھر کی طرف، حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے ان کا ہاتھ رکھ دیا انگارے کے اوپر، اور انہوں نے انگارہ اٹھا کے رکھ لیا منہ میں، انگارہ اٹھا کے منہ میں رکھ لیا۔ اسی وجہ سے آپ کی زبان کے اندر لکنت پیدا ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اور قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے نا کہ میری زبان میں لکنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پھر عرض کی کہ ہارون کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ جب فرعون کے پاس جا رہے تھے تو پھر حضرت ہارون جو آپ کے بھائی تھے ان کو بھی اللہ نے پھر نبوت عطا کی، اور پھر ان دونوں کو جو ہے نا وہ فرعون کے پاس بھیجا،
حضرت موسیٰ جا کر بیان کرتے تھے اور حضرت ہارون تصدیق کرتے تھے، وہ اس کو مزید واضح کرتے تھے، آپ کی زبان میں لکنت آ گئی تھی اس بچپن کے واقعے کی وجہ سے۔ تو حضرت جبرائیل نے آپ کا جو ہاتھ تھا نا وہ اٹھا کے انگارے پہ رکھ دیا، اس لیے کہ اگر وہ پتھر پہ چلا جاتا تو پھر تو قصہ ہی ختم ہو جاتا نا، الا ماشاء اللہ، لیکن یہ کہ اللہ جو چاہے پھر وہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے انگارہ اٹھایا، انگارہ اٹھا کے رکھ لیا منہ میں، اور پھر آپ کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ یہاں سے فرعون مطمئن ہو گیا کہ نہیں، یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ اب جناب پرورش ہوتی رہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، پرورش ہوتی رہی، اور پھر کچھ چیزیں نظر آنی شروع ہوئیں فرعون کو، اور جو ہے نا وہ چیزیں پھر چلنی شروع ہو گئیں، تلخیاں اور تلخ کلامیاں وہ چیزیں چلنی شروع ہوئیں۔ پھر ایک مرتبہ یہ ہوا کہ آپ نے کسی کو مارا نا، کوئی جو ہے نا وہ کسی کو ستا رہا تھا، لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، آپ نے اس کو مکہ مارا، مکہ ایسا مارا کہ وہ مر گیا۔ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ، وہ قرآن کہتا ہے کہ مکہ ایسا مارا کہ وہ مر گیا۔ جب مر گیا تو آپ کو پھر لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، بھاگتا ہوا ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ، آپ کے اریسٹ وارنٹ جاری ہو گئے ہیں، بادشاہ نے کہا ہے کہ یہ جہاں ملے انہیں پکڑ لو، تو آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے چلے گئے مدین کی طرف۔ مدین جو علاقہ تھا، مدین کے اندر بھی اللہ کے ایک نبی موجود تھے، ان کا نام تھا حضرت شعیب علیہ السلام۔ آپ پھر مدین چلے گئے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس۔ اچھا، شعیب علیہ السلام کے پاس جب پہنچے مدین میں تو وہاں دیکھا کہ ایک کنواں ہے، اس کے آس پاس لوگ جمع ہیں بہت سارے، اور دو لڑکیاں بھی کھڑی ہوئی ہیں۔ تو وہ لڑکیاں بہت با حیا، با پردہ اور ایک طرف ہو کر کھڑی ہوئی تھی۔ تو آپ کو یہ معاملہ بڑا عجیب لگا کہ لوگ اس کے اوپر، کنویں کے اوپر ٹوٹے ہوئے ہیں، پانی بھر رہے ہیں، وہ لڑکیاں منتظر کھڑی ہیں۔ تو آپ نے جو ہے نا وہ ان لڑکیوں سے جو ان کا مشکیزہ تھا وہ لیا۔ آپ طاقتور تھے، اندازہ کریں نا، ایک بندے کو مکہ مارا وہ مر گیا تو کتنے طاقتور ہوں گے۔ تو آپ طاقتور تھے، آپ گئے اور جا کر آپ نے جو ہے نا وہ مشکیزہ بھرا اور لے جا کر ان لڑکیوں کو دے دیا۔ وہ خوشی خوشی چلی گئی۔ یہ جو لڑکیاں تھیں یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ یہاں سے پھر آپ کی ملاقات ہوئی حضرت شعیب علیہ السلام سے۔ یہ چلی گئیں، جب گھر گئیں انہوں نے جا کر واقعہ بتایا کہ ابا جان ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے، ایک شخص آیا تھا، اس نے ہمیں پانی دلوا دیا ورنہ ہم تو کھڑے ہوئے تھے۔ تو ان میں سے پھر ایک نے کہا، پھر ایک جو ہے نا وہ حیا کے ساتھ، پردے کے ساتھ وہاں آئیں واپس، اور آ کر کہا کہ آپ کو ہمارے ابو بلا رہے ہیں۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا، آپ نے جو یہ ہماری خدمت کی ہے اس کی جزا دینے کے لیے، اس کا بدلہ دینے کے لیے آپ کو ہمارے والد نے یاد فرمایا ہے، آپ آئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے ساتھ پیچھے پیچھے۔ ان لڑکیوں میں سے پھر ایک نے کہا، قالت إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، کہ اے والد گرامی آپ ایسا کریں، ان کو نا اپنے پاس آپ ملازمت پہ رکھ لیں، ان کو اپنے پاس اجرت پہ رکھ لیں آپ۔ تو یہ بہت قوی ہیں اور بہت امین بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں۔ یعنی امانت دار سے مراد یہ ہے کہ گھر کی جو عزتیں ہیں ان کا بھی احترام کرنے والے ہیں، باحیا بھی ہیں اور قوی بھی ہیں۔ ایسا شخص اگر ملازمت کے لیے مل جائے تو کیا بات ہے، تو ان کو آپ اجرت پہ رکھ لیں گھر پہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آتے ہیں تو بات کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، آ کر پھر ان سے بات کی اور کہا کہ یہ معاملہ ہے، آپ 8-10 سال تک ہمارے پاس یہاں پر اجرت پہ کام کریں، اور جب 8 سال یا 10 سال، کہا کہ یہ آپ کی مرضی ہے، 8 سال ہماری طرف سے منیمم، اور اگر 10 سال کر لیں تو آپ کی مرضی ہے۔ تو آپ اگر یہ کرتے ہیں تو پھر میں اپنی دونوں میں سے کسی ایک بیٹی سے آپ کا نکاح کر دوں گا۔ ان بیٹیوں کے نام تھے، مختلف نام آتے ہیں، صفورہ آتا ہے، صفوریہ آتا ہے، تو اس طرح کے نام تھے ان کے۔ تو ان میں سے کسی ایک سے آپ کا نکاح کر دوں گا۔ پھر فلما قضا موسیٰ الاجل، جب آپ نے مدت پوری کر لی تو پھر آپ کا نکاح ہو گیا، اور نکاح کے بعد آپ اپنی زوجہ کو، اپنے گھر والوں کو پھر لے کر چلے گئے۔ اور پھر راستے میں وہ سب ہوا کہ اندھیرا ہو رہا تھا،
دور ان کو نہ کہیں آگ سی نظر آئی، روشنی سی نظر آئی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ فقال لأہلہم کثوا، آپ یہیں ٹھہریں، انی آنست نارا، مجھے دور جو ہے نا وہ آگ نظر آ رہی ہے، میں جا کر وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں تاکہ راستہ روشن ہو جائے، مشعل کی طرح اس کو لے کر ہم آگے چلیں گے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ آگ نہیں تھی بلکہ وہ ایک درخت تھا، اس درخت کے اندر روشنی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا، یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ یہاں سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باقاعدہ کلام کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر آپ کو عصا دیا گیا، وَأَلْقِ عَصَاكَ، یہ آپ کا عصا ہے، عصا آپ ڈالیں گے تو وہ اژدہا بن جائے گا، اور ہاتھ کا معجزہ دیا کہ ہاتھ کو آپ ایسے بغل میں داخل کریں گے تو وہ روشن ہو جائے گا۔ یعنی آپ کو مشعل لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا ہاتھ ہی روشنی کے لیے کافی ہے، آپ کا ہاتھ روشن ہو جائے گا۔ تو ید بیضا جو ہے نا کہ ید بیضا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا، چمکتا ہوا ہاتھ، یہ پھر آپ کو عطا کیا۔ پھر آپ وہاں سے چلے گئے اور پھر اس کے بعد آپ فرعون کے پاس گئے، اور فرعون سے پھر وہ سارے جو آپ کے مکالمات تھے وہ ہوئے۔ تو یہ چند ایک تذکرے تھے، تذکرے تو اور بھی ہیں لیکن وقت کے دامن میں بہت تنگی ہے۔ جتنا کچھ ہم نے کہا اور جتنا کچھ ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں قرآن کریم کا فہم عطا فرمائے، قرآن سے محبت عطا فرمائے۔ دیکھیں قرآن میں کتنی چاشنی ہے، کتنی لذت ہے، جب پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو اتنا مزہ آتا ہے، ایسا دل لگتا ہے۔ تو بس اللہ ہمیں قرآن سے جوڑ دیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں، اور اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ۔